والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا وماونا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النبی الأمی العربی القرشی الحاشمی الابطحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشهود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن شر حاسد اذا حسد وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ صدق اللہ مولانا العظیم ویہ کے جمال تیرا سنگ وج کی بلال نو ویہ کے جمال تیرا سنگ وج کی بلال نو سیک دے پتنگ پھرتے شمع بے مثال نو عاشقاں دے حال دیاں لبیاں کہانیاں صدقے مدینے دیا سیدہ لسانیاں اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک اہم ترین دعا بتلائی ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیا کریں تو اللہ تعالیٰ سے حاسد کے حسد سے پناہ مانگنے کی دعا مانگا کریں، ظالم کے ظلم سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی دعا کیا کریں، اور پوری سورہ مبارکہ نازل کی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے سارے جہانوں کے پالنہار، اے ساری کائنات کے خالق و مالک، میں تیری بارگاہ میں شیطان اور حاسد اور ظالم کے شر سے پناہ کا سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ پھر دعا مانگا کرتے تھے کہ میرے پروردگار مجھے حاسد نہ بنانا، مقصود بنانا، کہ لوگ بے شک میری ذات سے حسد کریں لیکن میں کسی سے حسد نہ کروں، مجھے حسد کی بیماری سے، حسد کے مرض سے محفوظ رکھنا، تاکہ تیری بارگاہ کریمانہ میں میری قبولیت ہوتی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے حاسد اس کی نیکیاں محسود کو دے دی جائے گی جس سے حسد کیا جاتا ہے، اور محسود وہ نیکیوں سے مالا مال ہوگا اور حاسد کو نیکیوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ حسد ہے کیا؟ جس کو ہم جیلسی کہتے ہیں، یہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر مجموعی طور پر بہت زیادہ ہے۔ کسی کی عزت و شہرت کو دیکھ کر جلنا، کسی کے بڑے مکان کو دیکھ کر جلنا، کسی کے بڑی گاڑی کو دیکھ کر جلنا، کسی کے اچھے کاروبار کو دیکھ کر جلنا، کسی کے اچھے نام اور مقام کو دیکھ کر جلنا، یہ ہے وہ آگ جس کا نام ہے حسد، جس سے بچنے کے لیے اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو
یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب میری بارگاہ میں جب تم دستے دعا اٹھائے، دامن طلب پھیلائے، تو میری بارگاہ میں حاسد کے شر سے پناہ کا سوال کیا کر، دعا کیا کر۔ جب تجھے میری پناہ نصیب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تجھے ہر شر سے محفوظ فرما لے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور جذبہ ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ کسی کی عزت و شہرت، کسی کی دولت، کسی کا بڑا مکان، کسی کی گاڑی، کسی کا کاروبار، کسی کی اولاد، کسی کی نیک نامی، کسی کے معاملات کو دیکھ کر دل میں اس حسرت کا آنا کہ میرے پروردگار تو نے یہ نعمتیں اس شخص کو عطا فرمائی ہیں تو مجھے بھی عطا فرما، یہ رشک کہلاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے، کیونکہ حاسد تو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص اس نعمت سے محروم کر دیا جائے اور میں اس نعمت سے مالا مال کر دیا جاؤں، لیکن رشک کرنے والا یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ سلامت رہیں، ان میں اضافہ ہو، لیکن میرے پروردگار مجھے بھی اپنی بارگاہ سے یہ نعمت عطا فرما۔ تو جو شخص دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو کر دعا مانگتا ہے اور اپنے پروردگار سے اپنے لیے طلب کرتا ہے، میرا رب اس کی طلب سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آسمانوں کے اوپر جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کا تھا، اور زمین کے اوپر جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کا تھا۔ اب آسمانوں کا گناہ کیا ہے جو حسد کی وجہ سے ہوا کہ اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، فَسَجَدَتِ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تمام کے تمام ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، حقیقت میں سجدہ حکم الہی کو ہی تھا۔ آدم تو مسجود علیہ تھے، آدم تو بظاہر ایک اشارہ تھے، ایک نشانہ تھے، سجدہ تو خدا کے حکم کا تھا، اس کے حکم کی تعمیل کو تھا۔ اس وقت شیطان نے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور حسد کا کیا نقطہ نظر ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں دوسرے سے افضل ہوں، میں دوسرے سے بہتر ہوں۔ ایگزیکٹ یہی بات شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا شیطان سے ما مانا کا ان تسجد اذا امرتک، کہ اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ آدم کو سجدہ کر تو پھر تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اب قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں قال انا خیر منہ، تو یہ شیطان کہنے لگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تیری بہتری کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ سے بننے والا مٹی سے بننے والے سے افضل و اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ ایک اعلیٰ اور فائق اور برتر اپنے سے اسفل کو سجدہ کیوں کرے؟ یہی وہ اس کی جبلت کے اندر اپنے بڑے پن کی، اپنی برتری کی یہ جو خواہش تھی، اس کی وجہ سے شیطان رامدہ درگاہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ دلیل فرشتے بھی دے سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ پروردگار عالم یہ شیطان تو یہ دلیل دے رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں نار سے بنا ہوں، اور آدم تراب سے بنا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے۔ فرشتے کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ بے شک آدم تراب سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور ابلیس نار سے بنا ہے، لیکن ہمیں بھی تو دیکھ، ہم تو نور سے بنے۔ لیکن انہوں نے یہ دلیل اللہ کی بارگاہ میں نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں حکم ہوتا ہے وہاں دلیلیں نہیں دیکھی جاتی، جہاں حکم ہوتا ہے وہاں شہادتیں نہیں دیکھی جاتی، جہاں حکم ہوتا ہے بس اس حکم کی تعمیر کی جاتی ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حالات و واقعات کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں،
اس حکم کی جو تعمیل کر دیتا ہے وہ آج بھی خدا کی جنت اور خدا کی انوار و تجلیات میں وہ ملائکہ سیر کر رہے ہیں، اور جس نے اس حکم کے سامنے حجت بازی کی وہ خدا کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ اور یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا وہ ہوا ہی یہی ہے، اس کے علاوہ تو آسمانوں پر گناہ نہیں ہوتے، ہوا ہی صرف یہی ہے کہ یہ جیلسی کا جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کی، اس کی وجہ سے ابلیس خدا کی بارگاہ سے پھٹکارا گیا، خدا کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، اور تمام ملائکہ اور اہل ایمان اور پیغمبر اس پر لعنت کرتے رہے، اور قیامت تک سارے اہل ایمان اس پر لعنت کرتے رہے۔ اور زمین کے اوپر کون سا پہلا گناہ ہوا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ بھی پہلا گناہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حضرت حابیل۔ قابیل نے بغض میں آ کر، اناد میں آ کر، دشمنی میں آ کر، جو ہے جیلسی میں آ کر اپنے بھائی حضرت جو ہے حابیل کے بھائیوں نے یوسف سے گناہ جو ہے ظلم کیا، اس میں پھینکا کنویں میں، گناہ کیا حسد کا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان نہ لائے، جو یہود و نصارہ پیچھے فیکٹر تھا حسد کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچے ایمان نہ لائے، مثلا ابو لہب ایمان نہ لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے پیچھے یہی حسد کا جذبہ کار فرما تھا۔ ابو جہل سے ایک مرتبہ لوگوں نے کہا، ابو جہل تیرا دل کیا کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک مرتبہ ابو جہل پھٹ پڑا، اس نے کہا ہاں یہ تو میرا بھی دل کبھی کبھی مانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں اپنے بھتیجے کی نبوت پر ایمان لیا ہوں تو دنیا کیا کہے گی کہ اتنا بڑا سردار ہو کر اپنے بھتیجے پر ایمان لے آیا ہے؟ تو یہ رکاوٹ بن گیا حسد کا جذبہ، لیکن وہ تو جو ہے نار کا شکار ہو گیا، دوزخ میں چلا گیا ابو جہل، لیکن مصطفیٰ کا نام آج بھی چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا ہے، بلکہ جو اس نام سے وابستہ ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابو لہب سگا چچا ہے، ابو جہل رشتے کا چچا ہے، دوزخ میں چلے گئے، لیکن جو اسلام سے وابستہ ہوئے، جو ان کی ذات سے وابستہ ہوئے، وہ حبشے کے بلال ہوتے ہیں، رب ان کو مدینے کے صحابہ کا امام بنا دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ دعا سکھلائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میرے محبوب جب تو خدا کی بارگاہ میں دامن طلب پھیلائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو یہ دعا کیا کر، اے میرے پروردگار مجھے حاسد کے حسد سے محفوظ رکھنا، مجھے جیلسی کرنے والے کے جیلس سے محفوظ رکھنا، مجھے شر پھیلانے والے کے شر سے محفوظ رکھنا، مجھے نفرت کرنے والے کی نفرت سے محفوظ رکھنا، کیونکہ جس کو خدا کی پناہ نصیب ہو جاتی ہے وہ ساری کائنات کی پناہوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں، مجھے کوئی پچھاڑ نہ سکے، میرا ڈنکا سب سے زیادہ بجے، اور مجھے زیادہ عزت کے جو ہے وہ آسمان کے اوپر چمکایا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ایک نسخہ بتایا، حضور نے اس کا ایک طریقہ بتایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من ارادہ ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جائے، لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے، لوگوں میں سب سے زیادہ باروب ہو جائے، لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے عزت والا ہو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنی ساری کوششیں کرنے کے بعد، اپنی ساری محنتیں کرنے کے بعد، اپنی ساری صلاحیتیں اپنے مشن میں وقف کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ پر بھروسہ کرے تو رب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سارے جہان سے طاقتور بنا دے گا۔ اور ایک مقام پر قرآن، یہ تو حدیث پاک ہے نا، قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا محض ان کی دستگیری نہیں کرتا، خدا ان سے محبت بھی فرماتا۔
اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو پروردگار عالم کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ جد و جہد کرنا یہ ہیومن جو ہے پرسنالٹی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اپنے کام کے لیے، اپنے مشن کے لیے یہ ہے پوری جد و جہد، اپنی ساری توانائیاں صرف کر دے۔ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان گھر میں بیٹھا رہے اور کہے کہ میری روٹی آسمانوں سے اتر آئے گی، میرے جو ہے پیسے آ جائیں گے، یہ توکل کا معنی نہیں ہے۔ توکل کا معنی ہے اپنی کوشش کرے۔ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی مثال دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب تو گھوڑا اب یہ ہے کسی جگہ چھوڑ کر، جس طرح ہم گاڑی باہر کھڑی کر دیتے ہیں اور مارکیٹ چلے جاتے ہیں، بازار چلے جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں روڈ کے اوپر، تو حضور علیہ السلام نے مثال دی کہ تیری جو سواری ہے، تیرا جو گھوڑا ہے، تم پہلے اس کا گھٹنا باندھ، پہلے اس کو کھوٹے کے ساتھ باندھ، اس کے بعد پھر چونکہ یہاں تک تیری کوشش تھی، اس سے آگے اگر کوئی اس کو اٹھا کر کھول کر لے جاتا ہے تو اس میں تیری تو ساری کوشش تو نے پوری کر دی۔ فرمایا اپنی کوشش کر، اپنی محنت کر، اس کو کھوٹے کے ساتھ باندھ، اس کا گھٹنا باندھ، اس کے بعد اس کو خدا کے سپرد کر دے، اس کے بعد اللہ پر توکل کر، اور جب تو خدا پر توکل کرے گا تو میرا رب تیری محنت سے بڑھ کر تجھے اپنی بارگاہ سے نوازے گا۔ تو ارشاد فرمایا من ارادہ ان یکونا اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور قوی ہو جائے، فلیتوکل علی اللہ، اس پر اپنی ساری محنتیں صرف کرنے کے بعد اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اپنے رب کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر جو ہے پیدا کر سکتا ہے۔ اتنی طاقتوں اور اتنی شانوں کا مالک ہے وہ رب اندھیرے کنویں سے یوسف کو نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ رب مکہ کی تاریکی میں ہجرت کرنے والے مصطفیٰ کو فاتح مکہ بنا کر دوبارہ مکہ میں داخل کر سکتا ہے، وہ امیہ بن حلف کے ظلم سہنے والے بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذانیں دلوا سکتا ہے۔ یہ اس رب کی شانیں ہیں، یہ اس رب کے احسانات ہیں، یہ اس رب کی کرم ہیں۔ تو فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، فرمایا میرے محبوب اللہ کی بارگاہ میں جب تو دعا مانگے تو یہ کہا کر یا اللہ مجھے حسد کی بیماری سے محفوظ رکھنا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف اور مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچتے رہنا، حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو بچانا، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بہت بھاری لکڑی ہوتی ہے، بہت مضبوط لکڑی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو آگ کے اندر جھونکا جاتا ہے، آگ اس لکڑی کو جو ہے اس کا کوئلہ بنا دیتی ہے، اس لکڑی کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نیکیوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، حجوں کو، زکاتوں کو حسد کی آگ اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح دنیا کی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے اپنے غلاموں کو فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچتے رہنا، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح حسد کی بیماری، جیلسی کی بیماری یہ تمام اعمال صالحہ کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت تربیت فرمائی اپنے صحابہ کی، جو لوگ حضور کے مدرسہ کے شاگرد تھے، جنہوں نے حضور کے سامنے دستے جو ہے وہ تلمس طے کیا، جنہوں نے میرے آقا کی بارگاہ میں درس لیا، جن نے حضور کے مکتب سے سند حاصل کی، میرے نبی نے کیا تربیت کی ان لوگوں کی کہ حضور کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، میرے ایک شخص آنے والا ہے، ابھی مجلس میں نہیں آیا، ابھی اس محفل میں پہنچا نہیں ہے، اس کی آنے سے پہلے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہماری محفل میں ایک جنتی آنے والا، اونچا بولو نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد ہماری مجلس میں ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے ہیں،
कौन खुश नसीब है जो जल जमीन पर रहा है मगर उसके जन्नती होने की बिशारतें खुदा का महबूब दे रहा। थोड़ी देर गुजरी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो है सिलसिला गुफ्तगू जारी रखा। उसके बाद हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया कि हमारी महफिल में एक जन्नती आने वाला है। हजरत अंस कहते हैं हम सहाबा ने फिर दरवाज़ों की तरफ देखा कि कौन खुश नसीब है कि जिसकी आमद से कबल मेरा नबी जन्नती होने की बिशारतें दे रहा है। और मेरे नबी को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि वो बिशारतें देते हैं। इसी वजह से 10 सहाबा जिनको हम अशरा मुबशरा कहते हैं, अशरा कहते हैं अरबी में 10 को, मुबशरा कहते हैं जिसको बिशारत दी जाए, जिनको अशरा मुबशरा कहते हैं, जिनमें खुलफाए राशिदीन शामिल हैं, इनको हुजूर ने जिंदगी में जन्नती होने का सर्टिफिकेट जारी फरमा दिया था। और फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद इब्ने वकास फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जराह फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना। 10 सहाबा का नाम लेकर मेरे नबी ने फरमाया इनके लिए खुदा की जन्नत का ऐलान मैं मोहम्मद फरमा रहा हूं। तो अंसारी सहाबी हैं जो है वो आने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं है। तो हुजूर फरमा रहे हैं हमारी महफिल में एक जन्नती आने वाला है, हमारी महफिल में एक जन्नती आने वाला है। 3 बार रावी कहते हैं हुजूर ने ये जुमला इरशाद फरमाया। हम देखते रहे, थोड़ी देर के बाद हमने देखा एक अंसारी सहाबी, उसने अपने जूते अपनी बगल के नीचे दबाए हुए थे और ताज़ा ताज़ा वजू का पानी उसकी दाढ़ी से टपक रहा था। अभी ताज़ा ही वजू करके वो आ रहा था उस महफिल में, और उसने जो जूते थे बगल में दबाए हुए थे, नंगे पाँव मस्जिद में दाखिल होने लगा था कि जूते साइड पर रख दूंगा। जब दाखिल मस्जिद के बाहर उतारे तो कहने लगे हमने जो मंजर देखा कि जूते बगल में थे और वजू के पानी के कतरे दाढ़ी से टपक रहे थे, तो हमने रश्क भरी नजरों के साथ उसको देखा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं कि मैं ये सोचने लगा कि इस शख्स का कौन सा अमल है इसका कि अल्लाह के महबूब इसके आने से पहले इसके जन्नती होने का ऐलान फरमा रहे। तो कहते हैं कि मैंने सोचा मैं देखूंगा इसका अमल, तलाश में रहूंगा ताकि मैं भी, वो हरीस थे जन्नती होने के लिए, नेकियां हासिल करने के लिए, कहने लगे मैं भी कोशिश करूंगा। कहते हैं रात को मैं उसके घर चला गया और मैंने एक बहाना लगाया, मैंने कहा मेरे बाप नाराज हो गए आज मेरे साथ, आज उन्होंने मुझे घर से निकाला है और मैं आज रात आपके पास बसर करूंगा, इसलिए मुझे आज रात ठहरने की इजाजत दे दे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप ठहरे। कहते मैंने देखा कि रात का पिछला पहर आया, वो अंसारी सहाबी अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए अपने रब की बारगाह में सजदा रेस होने के लिए। कुरान मजीद के अंदर ये अल्फाज आते हैं ताता जाफा जुनूबहुम अनिल मदाजे, कि रात के पिछले पहर खुदा के आशिक और आरफ बंदे अपने पहलू अपने बिस्तरों से जुदा कर लेते हैं और अपनी पेशानियां अल्लाह की दहलीज़े रबूबियत पर सजदा रेज कर देते हैं। रात के पिछले पहरों में सदा आती है उठ फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीद तू सुता रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीद। वो अल्लाह की बारगाह में जो है सजदा रेज हो जाते हैं। कहते मैंने अंसारी सहाबी को देखा, वो उठकर उन्होंने वजू किया, वजू करने के बाद नवाफिल पढ़े तहज्जुद के और उसके बाद जिक्र में लगे रहे। मैं भी उठ खड़ा हुआ, फिर मैंने देखा उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी। तो जिस तरह रूटीन में सहाबा सारे करते थे इसी तरह किया, कोई खास अमल उनका मैंने ना देखा। जब सो नाश्ता करने के बाद उनसे इजाजत लेने का वक्त आया तो मैंने कहा मेरे बाप मेरे ऊपर नाराज नहीं हुए थे, मैंने रात तुम्हारे यहाँ क़ियाम का एक बहाना लगाया। मैंने कल अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से ये कलिमात तुम्हारे बारे में सुने हैं, तो इस वजह से करके मैं इस तलाश में था कि कौन सा अमल तुम करते हो ताकि मैं वो देख सकूं। तो उन्होंने इरशाद फरमाया मेरा अमल तूने देख लिया है? कहने लगे हाँ देख तो लिया है, लेकिन ये कोई गैर मामूली अमल तो नहीं है। सारे सहाबा ही तहज्जुद पढ़ते हैं, सारे सहाबा ही अल्लाह की बारगाह में रात को उठते हैं, सजदा रेज होते हैं, वहाँ 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, रात के क़ियामुल लैल भी करते हैं। उन्होंने फरमाया फिर एक और बात सुन ले जिसका ताल्लुक ज़ाहिर से नहीं है, जो किसी को नजर नहीं आता। कहा हाँ मैं इसी की तो तलाश में था कि मुझे वो अमल पता चले जो मुझे नजर नहीं आ रहा।
انہوں نے فرمایا میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا، آج تک میں نے کسی سے حسد نہیں کیا، اور میرا یقین ہے میرے رب نے اسی وجہ سے مجھے یہ درجہ عطا کیا ہے کہ میرا نبی میرے جنتی ہونے کی بشارتیں دے رہا۔ تو یہ معاملات ہیں انسانی زندگی کے کہ جو انسان اس بیماری سے پاک ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، میرے رب اس کو دونوں جہانوں کی عزتیں اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ جو آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص اللہ کی دہلیز پر سجدہ ریز ہے اور اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے پروردگار بتا تو صحیح اس شخص کو یہ درجہ کیسے مل گیا کہ تیرے عرش کا سایہ اس شخص کو نصیب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ 3 اس کے عمل ایسے ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے، جب سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اس میں نماز بڑی ضروری ہے، بار بار اس کا حکم آیا، بار بار حکم آیا کہ الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن ان 3 عملوں میں نماز شامل نہیں ہے۔ حج بڑا ضروری ہے، فرض ہے، جس شخص پر ہو اور وہ صاحب استطاعت ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو وہ حج نہ کرے تو حضور نے فرمایا چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا۔ لیکن اس عمل میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی فضیلت ہے، اس عمل میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے۔ روزے کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن اس عمل میں جو ہے روزے کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ اس کے 3 عملوں کی وجہ سے کر کے میں نے اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کیا ہے۔ میرے پروردگار بتا اس کے کون سے 3 عمل ہیں جو تجھے پسند ہے؟ اللہ نے فرمایا ان میں اس کا پہلا عمل تو یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اونچا بولو سارے، کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے خیر خواہ رہتا ہے، میرا رب اس کو اپنے عرش کے سائے عطا فرماتا ہے۔ میرا رب اس کو دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، میرا رب اس کو آخرت میں بھی عزت کے تاج عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ چغل خوری کا کام نہیں کرتا، یہ لگائی بجائی کا کام نہیں کرتا، یہ بات کو ادھر سے لے کر فوراً ادھر پہنچانے کی کوششوں میں مصروف نہیں رہتا۔ جس طرح کی بہت ساری دنیا کی عادت ہے کہ جب تک ایک جگہ سے بات لے کر دوسری جگہ پہنچا نہ لیں ان کو آرام اور سکون نہیں آتا، کہا یہ چغل خوری نہیں کرتا۔ اور آپ کو ضمناً بات عرض کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط بھی پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ گوہے دور پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے عرضیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے موسیٰ تیری قوم میں ایک چغل خور آدمی موجود ہے، جب تک وہ چغل خور موجود ہے میں بارش نہیں برساؤں گا، میں اپنی باران رحمت نہیں کروں گا، پہلے اس کو اپنی صفوں سے نکال دے پھر میں تجھے اپنی بارگاہ سے بارش عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں میرے پروردگار تو بتا دے، کیونکہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو بتا دے وہ کون چغل خور ہے، میں اس کو کان سے پکڑ کر اپنی صفوں سے نکال دوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی چغل خوری کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی ہے تو میں رب ہو کر اس کی چغلی کیسے لگا سکتا؟ میں تو پروردگار ہوں، میں تو ستار العیوب ہوں، میں تو عیبوں کی پردہ پوشیاں کرتا ہوں، میں اس کی چغلی کس طرح لگا دوں؟ چنانچہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کھلے میدان میں آئے اور اجتماعی توبہ کی، اس شخص کو ڈومینیٹ نہیں کیا، اجتماعی توبہ کی کہ ان صفوں میں جو بھی ہوگا اجتماعی توبہ وہ بھی کرے گا، اسی وقت توبہ کی، اسی وقت خدا کی رحمت کی بارش چھم چھم کے برسی اور سب کو سیراب کر دیا۔ تو فرمایا اس کو جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہے، پہلا عمل یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت اور احترام کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ امریکہ میں پیدا ہونے والے پلنے والے بچے جو ماں باپ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ان کے لیے یہ درس ہے، سبق ہے اس میں کہ فرمایا اس شخص کو یہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اس کا عمل یہ ہے کہ یہ چغل خوری نہیں کرتا، یہ ایسے عمل نہیں کرتا کہ لگائی بچائی میں نہیں رہتا۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ یہ لوگوں سے حسد نہیں کرتا، کسی کی عزت کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کی شہرت کو دیکھ کر، کسی کے مکان کو دیکھ کر، کسی کی سواری کو دیکھ کر یہ حسد نہیں کرتا،
بلکہ اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، میرے پروردگار تو نے اس کو دیا ہے، اس کو اور عطا کر، اس کے صدقے مجھے بھی عطا کر۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ اس کے 3 عمل کے یہ چغل خوری نہیں کرتا، یہ ماں باپ کا عزت اور احترام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور حسد نہیں کرتا، اس کے ان 3 عملوں کا صدقہ میں نے اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیا۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے حضور یہ دعا مانگا کرے کہ پروردگار عالم ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ کسی نہ کسی درجے میں ہم میں سے ہر شخص اس بیماری کا شکار ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہم میں سے، میرے سمیت ہم سارے اس بیماری کا شکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سبق کے دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اس بیماری سے محفوظ ہو جائے۔ اور حضور سے پوچھا گیا، حضور نے پوچھا صحابہ سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کس نے کہا یا رسول اللہ نماز۔ نے فرمایا نہیں، کوئی اور بتائے۔ یا رسول اللہ روزہ، سخت گرمی کا موسم روزہ رکھ۔ حضور نے فرمایا نہیں، کوئی اور بتائے۔ یا رسول اللہ پیدل سفر ہوتے تھے حج کرنا۔ حضور نے فرمایا نہیں، کوئی اور بتائے۔ یا رسول اللہ کی بارگاہ میں کسی غریب کو نوازنا، مسکین کی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا فرمایا وہ بھی اپنی جگہ۔ یا رسول اللہ پھر آپ ہی فرما دیں۔ حضور نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ فرمایا اگر کسی سے محبت ہو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت ہو وہ بھی اللہ کے لیے، دوستی ہو وہ بھی اللہ کے لیے، دشمنی ہو وہ بھی اللہ کے لیے۔ جب محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا کی ذات بن جائے، حضور نے فرمایا یہ وہ عمل ہے کہ کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رب کریم اس عمل کو بہت زیادہ، اس عمل کے صدقے اس شخص کو دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ تو اس لیے جو بھی کام ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن اللہ اس سے خوش ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، خلوص نیت کے ساتھ کرے تو میرا پروردگار پھر اتنے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اپنی بارگاہ سے عزت عطا فرمائے اور ہم سب کو حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔